اچھا جی Coming back to the story that we discussed yesterday. 2 روز پہلے اسلام آباد میں ہم نے یہ والی بات تو کرنی ہے اور اس کا اپڈیٹ بھی آپ کو دینی ہے. اوبویسلی ایک کم سن گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد کا واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا اور متاثرہ بچی اسلام آباد کے سول جج کے گھر میں بطور ملازمہ کام کر رہی تھی. یہ اب تک اتنی وائرل ہو چکی ہے بات کہ اس کی کافی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو شاید اف یو ہیو انٹرسٹ تو پہلے ہی پتہ چل چکی ہوں گی. مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ مبینہ طور پر اس بچی کو بس مارا نہیں گیا, باقی تقریباً مار دیا گیا. سر پہ اس کے کٹ لگے ہوئے ہیں جس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں زخموں میں, دانت اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں, زخم سے اس کا جسم چور چور ہے. میڈیکل رپورٹ میں بچی پر تشدد ثابت ہو گیا ہے اور بچی کے سر سمیت کم از کم 15 جگہوں پر چوٹیں ہیں, اندرونی اعضاء تک متاثر ہیں. اور بچی پر مبینہ طور پر جج صاحب کی اہلیہ نے اپنے گھر میں کام کاج کے دوران تشدد کیا. بچی کا بیان ہے آن ریکارڈ. جج کی اہلیہ نے خود بچی کے والدین کے حوالے کی ہے جس پر معاملہ اب سامنے آیا. وہ بھی بچی اگر مرنے والی نہ ہوتی تو شاید یہ اسپتال بھی نہ جاتی یا اس کے ماں باپ کو کال بھی نہ کی جاتی. مطلب جسٹ اس کو امیجن کر کے نا دل ہل جاتا ہے. اینی وے اب آپ کو بتا دیں کہ کیا ہوا کہ اب سول جج بچی کے خاندان سے رابطہ کر کے رقم کے بدلے صلح کی پیشکش کر رہے ہیں, جو جس کا کل بھی ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ اینڈ میں ہوتا کیا ہے کہ غریب خاندان ہوتا ہے, ان کے ساتھ کوئی راضی نامہ اس طرح ایک معاہدہ کر لیتے ہیں. اور اسلام آباد پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا ہے لیکن اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی. اور مقدمہ بھی آپ کو پتہ ہے بڑی دیر بعد درج ہوا, لیکن سرٹنلی ہم کریڈٹ دینا چاہیں گے ڈی پی او صاحب کو جنہوں نے اس معاملے کو آگے پرسو کیا تھا. مقدمے کے مطابق سول جج کی اہلیہ کے تشدد سے بچی کا دانت, ناک, بازو اور پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. مطلب imagine somebody with a broken arm and asking them کہ پوچھا لگاؤ. مطلب جسٹ امیجن 12-13 ایئر اولڈ مال نرشڈ گرل جس کو کھانا بھی نہیں آپ دے رہے ہوں, بچیاں غریب, مطلب کیا ان کی کیا صحت ہوتی ہوگی امیجن کر لو, جس میں اس کا سر بھی پھٹا ہوا ہے, پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, دانت ٹوٹے ہوئے ہیں, کوئی چیز رہ گئی ہے, بازو بھی ایک فریکچر تھا اس کے بعد, ناک بھی ٹوٹی ہوئی ہے, جی کچھ نہیں رہ گیا. کیا کیا کتنی چیزیں تو شاید اس کی آل اوور دا ٹائم ہیل بھی کر گئی ہوں جو ٹوٹی ہوں. سول جج کی اہلیہ نے بچی کو ڈنڈوں اور چمچوں سے تشدد کیا, سلاخوں سے کمر پر گہرے زخم دیے, جب لٹرلی خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے دوبارہ سے جب یہ ڈیٹیل ہم سنتے ہیں. جبکہ سول جج کی اہلیہ مبینہ طور پر بچی کا گلا دباتی رہی جس کے واضح نشانات موجود ہیں. مطلب امیجن آپ کے ایک گلے پہ پرماننٹ مارکس بن جائیں. کیا تھا بچی نے, اور یا پھر مطلب اس خاتون سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا کہ تم وہ جو ایک ٹرم یوز ہوتی تھی نا جلاد, لٹرلی یہ اس کی تصویر ہے. خیر فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں تعینات سول جج نے واقعے پر اپنی صفائی میں کہا کہ بچی نے 1 ماہ قبل گملوں سے مٹی کھائی جس کی وجہ سے اس کی سکن خراب ہو گئی. سبحان اللہ. اس پہ تو میں کہتی ہوں تھوڑی دیر کی خاموشی کر لیں کہ ماشاءاللہ اس کی پسلیاں اس لیے ٹوٹ گئیں کہ اس نے مٹی کھائی, اور اس کے گلے پہ جیسے کوئی اس کو پھانسی دے رہا ہو اس لیے نشان ہے, بازو اس کی اس لیے فریکچر ہوگی کیونکہ اس نے چھوٹی سی مٹی کھا لی تھی. اور اگر کسی کو شک تھا کہ وہ ذرا ذہنی مرض کا شکار ہے تو اس کو اس وقت اس کے ماں باپ کے حوالے کرتے, اس کے سر پھڑنے کی کیا ضرورت تھی. بہرحال اب خبر یہ ہے کہ تشدد کا شکار ملازمہ بچی اپنی والدہ سے سول جج کا اور ان کی والدہ سے سول جج کا رابطہ ہوا ہے جس میں انہوں نے صلح اور رقم کی پیشکش کی ہے. متاثرہ بچی کی والدہ نے پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. لاہور کے جنرل اسپتال میں بچی کا علاج جاری ہے. 12 رکنی میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے. بچی کے سر کا آپریشن, دونوں بازوؤں کے فریکچر کا آپریشن آج ہوگا. 100 بات سرجری تک پہنچی ہوئی ہے. She has to get operated today for as in her head injuries and both of her arms. انبیلیویبل. اچھا جی, کیس جو ہے وہ ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہے لیکن کیا اس میں ٹارچر کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ ڈلے ہیں کہ نہیں ڈلے, بیکاز دس از بائی آل میجرز ٹارچر. احمد سبحان ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں. احمد بتائیے گا کہ یہ ایف آئی آر تو کٹ گئی ہے, اب کچھ صلح صفائی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, بات کہاں تک پہنچی ہے؟ جی بالکل, جس طرح سے یہ پرسوں واقعہ رپورٹ ہونا شروع ہوا اور جب میڈیا پر آیا تو اس کے بعد ہی اسلام آباد پولیس کو بھی بیسیکلی پتہ لگا. یہ واقعہ چونکہ اسلام آباد کا ہی ہے لیکن یہ اسلام آباد سے ایسا رپورٹ نہیں ہوا. یہ بچی کو لیے یہاں سے والدین اپنے آبائی علاقے سرگودا کے اور پھر سرگودا کے ہاسپٹل پہنچے تو وہاں سے ڈاکٹرز کو اندازہ ہوا کہ یہ تو پولیس کیس ہے جس قدر یہ بچی زخمی تھی, جس کے بعد یہ پولیس کو انفارم کیا گیا اور پھر یہ الٹیمیٹلی معلوم ہوا کہ یہ اسلام آباد کا کیس ہے. چونکہ یہ اسلام آباد میں
जज साहब तैनात भी हैं और इस्लामाबाद की ही हदूद में ये रहते भी हैं। तो इनके के जो मुकदमा है वो थाना हुमक में दर्ज किया गया और मुकदमे में जो तशद्दुद की दफात हैं और इसी तरह हब्से बेजा में रखना, क्योंकि बच्ची ने कहा कि 5 से 6 माह से जब से वो इस नौकरी पर यहाँ पर आई थी तो इस बच्ची का वालिदैन से टेलीफोनिक रब्ता तो करवाया जाता था, लेकिन वो चूंकि यही जो मालकिन हैं जो कि इन सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया हैं सुमैया बीबी, जिनका मुकदमे में नाम लिखा गया है, वो चूंकि सामने होती थी और अपने टेलीफोन से ही बात करवाती थी, तो बच्ची खौफ के मारे वालिदैन को ये तमाम तर सूरत हाल बता रही नहीं थी कि जिसका वो शिकार थी, जिसमें उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता था। और जिस तरह से आपने ऑलरेडी बता दिया, मुकदमा तो दर्ज हो गया, मुझे बताइए ये घर पे हैं, भागे हुए हैं, कोई गिरफ्तारी की कोशिश हुई है, नहीं हुई है, क्या अपडेट है इस बारे में? जी, गिरफ्तारी की बिल्कुल कोशिश हुई है। अब तक 5 मरतबा इस्लामाबाद पुलिस गुज़िश्ता 2 दिन में इनके 2 मुख्तलिफ घरों पर जा चुकी है। 3 मरतबा इस्लामाबाद में जो इनकी निजी हाउसिंग सोसाइटी में रिहाइशगाह है वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस गई, जहाँ से अब घर खाली पाया जा रहा है। और इसी तरह फिर इनकी जो गुजरांवाला में जो आबाई घर है वहाँ पर भी इस्लामाबाद पुलिस गई, उसकी जो पुलिस टीम है वो तकरीबन पूरा 1 दिन वहाँ पर रुकी और वहाँ पर मुकामी पुलिस की मदद से इन्हें रेड किया, लेकिन अब तक जज साहब से मुलाकात भी नहीं हो पाई और ना ही उनके घर पे कोई शख्स मिलता है कि जो इस केस के हवाले से कुछ मजीद तफसील बता सके। लेकिन अब जिस तरह से राब्ता भी जो है वो तफ्तीशी के साथ पुलिस जो सिविल जज है उनका एक ही मरतबा हुआ है और उसमें भी उन्होंने इस तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद किया और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं वाकया पेश आया, बल्कि इसके बजाय ये कोई हादसा है या किसी भी तरह बच्ची किसी दूसरी तरह से जख्मी हुई है, ना कि उनके घर पे ये तमाम तर टॉर्चर हुए। अब इस केस में यह है कि मजीद इस्लामाबाद पुलिस ने आज की सर्जरी के बाद और आज की बच्ची की कंडीशन के बाद एक मरतबा फिर से इस लाहौर जाके इस्लामाबाद पुलिस इसका बयान रिकॉर्ड करेगी दोबारा से बच्ची का, उसकी नॉर्मल और बेहतर हालत में। फिलहाल जिस तरह से गुज़िश्ता रोज मेरा खुद भी चक्कर लगा और तमाम का जो अहले इलाका हैं जिस एरिया में ये रहते हैं सिविल जज, तो वहाँ पर भी बताया गया शहरियों की जानिब से जो इनके हमसाए हैं कि मुख्तलिफ औकात में ये इस तरह के तशद्दुद की आवाज़ें आती थीं घर से और बच्ची के चीखो पुकार की भी आवाज़ें गुज़िश्ता हफ्ते तक भी सुनाई दी कि जिसमें रात के में ये बच्ची से मुतालबा किया जा रहा था कि वो कपड़े धो दे, जिसके ऊपर बच्ची शायद बज़िद थी, वो नहीं धो रही थी, या शायद वो जिस तरह से अब उसकी जिस्मानी हालत आ रही है कि वो इस कदर जख्मी थी शायद कि जिसकी वजह से वो इस बात पर रजामान नहीं हो रही और इस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से की और शोर शराबे की आवाज़ें इनके घर से सुनाई देती रही। लेकिन कुछ ज़्यादा इनके अच्छे ताल्लुकात भी हमें मालूम नहीं हुआ कि एरिया में अपने हुए हों, कि जिस तरह से शहरियों ने भी मुख्तलिफ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो इनके घर के करीब से भी कोई ज़्यादा कंफर्टेबली मूव नहीं करते थे, क्योंकि अक्सर पूछताछ होती थी कि क्यों गुजर रहे हो या इस तरह के कोई शोर शराबे की सिचुएशन। तो बच्ची के साथ जो उन्होंने सलूक करना था वो तो अपने नेबर्स के साथ भी शायद इतने कोई फ्रेंडली नहीं थे। ये साइको टाइप कोई मामला है। बिल्कुल जी, जिस तरह से नेबर्स की जानिब से जिस तरह से गुज़िश्ता रोज बताया गया और एक नेबर भी नहीं मुतादिद नेबर्स ने भी जो सूरत हाल बताई, तो कोई बहुत ज्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं था इनका शायद अपने नेबर्स के साथ भी, और अब यही सारी सूरत हाल इस बच्ची के मामले में भी सामने आ रही है। So thank you for investigating that for us, because yesterday we also tried to figure out कि भाई इनके मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, because वो बड़ा important clue है। उससे तस्वीर काफ़ी हद तक वाजे हो जाती है और हो गई है इनफैक्ट कि मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे मारपीट की चीखो पुकार की आवाज़ें आती थी और मतलब इन्होंने इतना मतलब ऐसे कोई ऐसा शख्स जिसके घर के सामने से भी आप कहेंगे जी 6 फुट दूर से गुजर जाओ, तो आप अंदाजा कर ही लें कि वो घर के अंदर फिर क्या कर रहे थे और फिर ये कह देना कि बच्ची ने जी मिट्टी खाई होगी और इस वजह से जो भी हुआ है, मतलब ये कोई प्लॉजिबल बात है, ये कोई मानने वाली बात है। इन एनी केस कल इस खबर पर जब हम बात कर रहे थे तो ये बहुत से सवाल सामने आए कि जैसे घरों में कम उम्र बच्चियों से काम करवाने का रिवाज ही क्यों है। इस पे हमने पहले भी बहुत दफ़ा बात की है और अब का नहीं है, बड़ा पुराना बहुत पुराना है। वी सी इट ऑल द टाइम। और तशद्दुद तक बात पहुंचती कैसे है उसके भी खैर कुछ क्लूज़ जो है हमें, जब इंसानी साइको हो तो आगे तशद्दुद तो आ ही जाता है। और ये कि ये कानूनी मसला तो है, लेकिन ये एक इसे माशरती और सबसे बढ़कर नफ्सियाती पहलू भी है इसमें। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर वाक़यात में ऐसा तशद्दुद करने वाला या वाली जो होती है वो खुद किसी ट्रॉमा से भी गुजरे होते हैं। इसका भी हमने एक्चुअली कल जिक्र किया था कि व्हेन यू आर ग्रोइंग अप तो आपकी अपनी इन्वायरमेंट क्या होती है, जहाँ थप्पड़ मारना, ठुड्डा मारना, बाजू तोड़ देना ये चलता है कि आप खुद आगे जाके ये करते हैं।
یا آپ نے دیکھا ہوتا ہے اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے, آپ کو نارمل لگتا ہے, یو نارملائز اٹ, تو وائلنس نارملائز آپ کر لیتے ہیں اپنے ذہن میں. تو یہاں ایسا کیا ہوا تھا, یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں پوچھنا ہوں گے. اور کل مدعا یہی تھا, الفاظ ذرا زیادہ سخت تھے اور زیادہ ڈائریکٹ تھے, لیکن ہو گئے تھے بالکل. مقصد کل بھی یہی تھا اور مقصد آج بھی یہی ہے کہ یہ ایشوز ڈسکس ہونے چاہیے. معاشرے کی بہتری کے لیے نفسیاتی ایشوز کو ایک حقیقت ماننا پڑے گا, حل کی جانب بھی بڑھنا پڑے گا. لیکن اس میں ہم نے ایک لفظ استعمال کیا, معاشی اس کے پہلو. بالکل, ٹو بی آنسٹ مجھے جو ہے نا کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کہ میں کس طرح سے بیلنس تلاش کروں کہ ایک آدمی ہے جس کے 6 بچے ہیں, وہ 4 بچوں کو اپنے مختلف گھروں میں ملازم رکھ کر اور دور دور کہاں سے آ کے اپنا گزر بسر کر رہا ہے, یا پھر وہ بچے نہیں پال سکتا. اور ٹھیک ہے, یہ تو ایک کیس ان پوائنٹ ہے. بعض لوگوں نے انہی بچوں کو پڑھایا لکھایا ہے, وہ بچے آج کچھ بن گئے ہیں, وہ ان کے گھر پہ کام کرنے کے لیے ہی آئے تھے. وی نو دوز ایگزامپلز از ویل. مگر ایٹ دا سیم ٹائم انڈر ایج ملازمت کو نہیں کسی طور بھی جسٹیفائی کیا جا سکتا. مگر سوال یہ بھی آتا ہے کہ جب گھر میں کھانے کے لیے ایک روٹی نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں تو بھیجنا ہی پڑے گا نا. ایکچولی وہ روٹ کاز ہی یہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب فیملیز بڑھاتے جائیں گے نا کہ 2 بچے نہیں, اس کے بعد 4 ہوں گے, پھر 8 ہو جائیں گے, اور آپ کے پاس لٹرلی اتنے ہی ریسورسز ہوں گے جس میں 2-4 لوگ ہی پل سکتے ہیں, تو پھر یہ اسی طرح بچے آپ بانٹ دیں گے ادھر ادھر, اور پھر کتنی نظر رکھیں گے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. بہت ایونیوز ہیں, بہت پہلو ہیں, کیونکہ اس کے جو دیکھنے تو پڑیں گے. بچے آپ کے پل رہے ہیں کہیں اور پہ, یہاں تو چلیں تقریباً مار دیا, لیکن ادروائز پل رہے ہیں کہیں اور پہ, آپ کو وہاں سے کمائی بھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ وہاں سے کما بھی رہے ہیں. لیکن ہم اس طبقے کی تو بات ہی نہیں کرتے. میں تو کہتا ہوں اس طبقے کی بات کر لیں, وہ ایفلوئنٹ لوگ جو ان نیبرہڈز میں رہتے ہیں, جن کو ساتھ والے گھر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں. وہ بچی کبھی, تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ محلے والوں نے کبھی دیکھا نہ, وہ بچی پورچ صاف کرنے تو آتی ہوگی, وہ جو گاڑی جہاں سے ریمپ پہ سے اندر جاتی ہے اس کو تو دھوتی ہوگی, کبھی گیٹ تو کھولا ہوگا نا اس نے, یا وہاں جھاڑو مارتی ہوگی, کچھ تو کرتی ہوگی. شکل دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے نیل پڑے ہوئے, ناک سوجی ہے, کیا ہے. اب احمد زبان بھی ہمیں بتا رہے ہیں, اب جب تحقیقات ہو رہی ہیں, انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے, تو محلے والوں نے بولا ہے نا کہ انہوں نے آوازیں سنی ہیں, ان کو چیخو پکار کی آوازیں آئی ہیں, تو رپورٹ اٹ. نہیں ہوما, کیسے رپورٹ کریں؟ اگلا سول جج ہے. میری بات سنیں, جج صاحب تو ویسے ہی پورے محلے کو, اپنے گھر کے آگے سے کسی کو گزرنے نہیں دے رہے. جج صاحب تو پہلے پورے محلے کو ڈک کے انہوں نے رکھا ہوتا ہے, دھمکا کے رکھتے ہیں. ہم جنرلائز نہیں کرتے ہیں, مطلب یہ ہوتا ہے نا, ایک پرسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں, جج صاحب ہے, باٹم لائن یہ ہے کہ یہ ٹیبوز ہم نے توڑنے ہیں, کہ جو ہم حضوری سٹارٹ ہو جاتے ہیں نا, کیونکہ جج صاحب آئے ہیں, یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, یہ فلانا ہے. لیو اٹ. اگر یہ حرکتیں کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ, تو کال them out, complain about them. That is what we were saying.